براہ راست ایک خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے نائب صدر جناب مختار عباس نقوی صاحب. خیر مقدم مختار صاحب، آپ کا اسلام پر. مختار صاحب، میں سیاست کا سوال تو بھی آپ سے نہیں کروں گا، لیکن مختار عباس نقوی جن کی ایک پہچان ہے، ایک پولیٹیشین کی، ایک سیاستداں کی، وہ اپنے آپ کو کیا مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں سیاست میں ہوں تو سیاستداں کہلاؤں گا، اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بہت شروع سے میں تو 16 سال کا تھا تب سے میں نے جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور سے، اس وقت جے پرکاش نارائن کا آندولن چل رہا تھا، ایمرجنسی کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس میں کودا تھا اور میں نے آندولن میں حصہ داری کی. اس وقت ایک بہت پورے ملک میں ایک ماحول تھا، بالکل کانگریس پارٹی کے خلاف، کانگریس پارٹی کی جو سرکار تھی اس کے خلاف، جبکہ اپوزیشن کا کوئی اتنا طاقت نہیں تھی. جی، بکھرا ہوا اپوزیشن تھا. بالکل. پھر جیل میں بھی رہے ایمرجنسی میں اس آندولن کو لے کر کے. اس کے بعد پھر تمام طرح کے بدلاؤ ہوئے، جنتا پارٹی بنی، جنتا پارٹی کے بعد جو ہے وہ جنتا پارٹی ٹوٹی بھی، بی جے پی بنی. جنتا پارٹی تھی تو اس میں یوتھ ونگ میں تھا میں، پھر بی جے پی میں آیا، بی جے پی کی یوتھ ونگ میں ڈفرینٹ پوسٹ پہ رہا. بالکل الیکشنز لڑا، اسمبلی کا الیکشن لڑا، پارلیمنٹ کے الیکشنز لڑے. یہ تمام ایکٹیویٹیز چلتی رہی اور آج میں یہاں پر ہوں. بہرحال آپ ایک بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں، پورے ملک کی نظر میں آپ رہتے ہیں. ایک سیاستداں کی ذمہ داریاں آخر کیا ہوتی ہیں؟ اس پر بہت بحث چلتی ہے، میڈیا میں چلتی ہے، اخبارات میں خوب لکھا جاتا ہے، مگر یہ بہت حد تک کلیئر نہیں ہو پاتا کہ ایک سیاستداں ایکچوئل میں ہے کیا. دیکھیے، پہلے جو ہے وہ راجا مہاراجا ہوا تھا. جی، نوابین ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ڈیموکریسی آئی ہمارے ملک میں. تو جب ڈیموکریسی آئی تو ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک طریقے سے چنے ہوئے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ لوگوں کے رہنما بنے. بالکل ان کی رسپانسبلٹی وہی ہے جو عام آدمی کے سروکار، عام آدمی کی پریشانی، عام آدمی کے جو تمام طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ حل کرے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ان پچھلے 60 سالوں سے زیادہ وقت ہو گیا، سیاستدانوں کی امیج، جو پولیٹیشینز کی امیج ہے، وہ امیج تھوڑی سی خراب ہوئی ہے. بالکل. خاص طور سے اگر آپ 20-25 سال کے اس موقع کو دیکھیں تو اس میں کچھ زیادہ خراب ہے. ٹنٹڈ لوگ، کرمنل، اینٹی سوشل فورسز جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بڑی بات جو جس پر آج کل پورے ملک میں، یہاں تک کہ پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے، بدعنوانی، کرپشن کو کیا پولیٹکس بڑھاوا دیتی ہے؟ جو پولیٹکس کی میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں، یا کہ جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں وہ پولیٹکس میں آ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پولیٹکس میں بدنام ہوتی ہے؟ کرپشن جو ہے وہ سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا مین ریزن جو ہے وہ جو پبلک منی لوٹی جا رہی ہے، کرپشن ہو رہا ہے، اسکیمس ہو رہا ہے، بلیک منی ہے. تو یہ سارے ایسے سوال ہیں جو کہ انڈیویجول نہیں کر سکتا اکیلے اتنے بڑے پیمانے پہ. ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا ہے. وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مختار عباس نقوی صاحب سے کچھ اور سوالات کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. براہ راست خاص ملاقات میں آج میرے ساتھ ہیں مختار عباس نقوی صاحب، بی جے پی کے نائب صدر. مسلمانوں کی بنیادی ضرورتوں میں سے آج ریزرویشن کو ایک اہم ضرورت بتایا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں ایسا نہیں مانتا. ریزرویشن ایک سیڑھی ضرور ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، لیکن ریزرویشن ہی ایک راستہ ہو سکتا ہے. ارے بھیا ریزرویشن مل جائے، مان لیجیے آپ کو بہت ریزرویشن دے دیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ اسی طرح کا تعصب رہے، اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، تو کیا ہوگا آپ کا ریزرویشن کا؟ آپ کا آج کیا پوزیشن ہے؟ آج پوزیشن یہ ہے کہ منڈل کمیشن میں بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی ہے جو ریزرویشن آتی ہے. تو جو او بی سی کے لیے جو ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں اس میں کتنے بیچارے آپ آتے ہیں منڈل کمیشن والے؟ ذرا آپ آنکڑے لے لیجیے، پتہ لگ جائے گا آپ کو. تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا ہے تو آپ ریزرویشن دے دو، آپ کچھ دے دو، اس سے کوئی فرق نہیں. کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ریزرویشن بھی ضروری نہیں ہے، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ تعصب بھی ہے، پھر نہیں آ پاتے، تو پھر آئیں کیسے، آگے کیسے آئیں؟ ہاں دیکھیں، سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ کو ایکویلٹی کا، یہ جب تک یہ چلتا رہے گا کہ مسلمان جو ہے وہ 2 نمبر کا سٹیزن ہے، یہ شروع سے ایک احساس بھی کرا دیا گیا ہے کہ ارے بھیا تم کو تو جو ہے تم 2 نمبر سٹیزن ہو، تم جو ہے بالکل الگ ہو، تمہیں ہم الگ ایک تمہارے لیے منسٹری بنا دیں گے، مائنارٹی افیئرس منسٹری.
تم کو الگ سے جو ہے ہم تمہارے اردو کے لیے، تمہارے جو ہے مدرسے کے لیے، تمہارے حج کے لیے، تمہارا جو ہے وہ ان کے لیے ہم پیسے دے دیں گے، یہ ان کے لیے ہم ویوستھا کر دیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک ضرورت ہے، تو کیا مسلمانوں کو روزگار نہیں ضرورت ہے؟ کیا ان کی اکنامک حالات جو ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کو احساس ہو کہ وہ ایک نمبر کے سٹیزن ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال میرا بریک پر جانے سے پہلے یہ ہے کہ ایسا وقت کب آئے گا کہ سبھی بھارت واسی وہ بھارتیہ کہلائیں، ہندوستانی کہلائیں، ان کو برادری اور مذہب کے خانے میں نہ بانٹا جائے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ وقت تو تب آئے گا جب مذہب، کاسٹ، ریلیجن، ریجن، اس کے بیس پر جو ہے وہ سیاست بند ہو۔ ہم کہیں کہ جی ہم تو جو ہے وہ بیکورڈز کے لیڈر ہیں، یہ بات دیکھیے بہت بڑا پازیٹیو مسلمانوں میں، ہماری پارٹی کو ووٹ کریں نہیں کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن جو مسلمانوں کا ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی مذہب پر جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، کانگریس کے ساتھ جائیں گے یا اور لوگوں کے ساتھ جائیں گے، ہمارے کچھ جگہوں پہ بی جے پی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف اگر ہوتا تو پھر مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی ہوتی، اور تو یہی ہندوؤں کا بھی ہے۔ اگر یہ راستہ ہوتا تو سب سے بڑی پارٹی ہندو مہاسبھا ہونی چاہیے تھے یا مسلم لیگ ہونا چاہیے، دو پارٹیوں میں جو ہے وہ چلتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہندوستان کے ہندوؤں نے بھی مذہبی جو پالیٹکس یا دقیانوسی پالیٹکس ہے اس کو ریجیکٹ کیا، اور مسلمانوں نے بھی کیا۔ ناظرین، مختار عباس نقوی دل کھول کے اپنی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بے باک انداز میں اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور مختصر سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو کچھ اور سوال ان سے کریں گے، جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد براہ راست ایک خاص ملاقات میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آصف خان اور آج میرے ساتھ ہیں بی جے پی کے نائب صدر جناب مختار عباس نقوی صاحب۔ مختار عباس نقوی صاحب کے پاس مسلمانوں کی ترقی کا کیا خاکہ ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑا تعلیم، ترقی اور تحفظ، اس کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ اس کو حاصل کرنے کے جو بھی سرکار ہوگی اس کا جو ہے وہ سوچ اور اس کا جو ہے وہ کتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو زمین پہ اتارتی ہے کہ تعلیم کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے، ترقی اور تجارت، دونوں چیز ضروری ہے کہ چاہے وہ آپ سروسز کے ذریعے جانا چاہتے ہیں یا تجارت کے ذریعے، ان کو اس کا موقع ملنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سیکورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اردو کے ذریعے ترقی آ سکتی ہے مسلمانوں میں؟ اردو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ صرف اردو کے ذریعے ترقی آ سکتی ہے، یہ جذباتی طور سے ہم اردو سے جڑے ہوئے ہیں، صرف مسلمان کیوں جڑا ہے بھائی؟ اردو تو ہندوستان کی لینگویج ہے، کہیں اور دنیا میں تو بولی نہیں جاتی۔ بالکل، لیکن صاحب ضرورت تو ہے، وہ آپ جو ہے وہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ چوہے دوڑ رہے ہیں، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کے پاس ایجوکیشن کی پرابلم ہے، اس کے جو ہے وہ اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اس ملک کا سٹیزن ہے کہ برابر۔ بالکل، آپ یہ احساس کر رہے ہیں کہ مسلمان کو تعلیم، ترقی اور تحفظ چاہیے، اپنے لیے کیا منزل دیکھ رہے ہیں آپ؟ بی جے پی کے نائب صدر ہو گئے ہیں۔ دیکھیے میں بی جے پی میں ہوں، بی جے پی میں رہا، پارلیمنٹ سے الیکشن بھی جیتا، راجیہ سبھا میں ہوں، بی جے پی کی جتنی بھی بڑی ڈیسیزن میکنگ باڈیز ہیں اس میں رہا ہوں، اور جتنے بڑے پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں رہتا ہوں میں۔ جو الیکشن کا کام ہوتا ہے بی جے پی کا، اس کا میں انچارج ہوں، الیکشن کا، جو چاہے وہ اسٹیٹ کے الیکشنس ہوں چاہے وہ سینٹرل کے الیکشنس ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ بی جے پی میں ہمارے لیے مطلب، اور کھل کے پارٹی کے اندر بولتا ہوں کسی بھی ایشوز پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ غلط ہے اور اس ایشو کو پر جو ہے وہ پارٹی کی لائن ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس کو بولتا ہوں، اور پارٹی کے لوگ خدا کا شکر ہے کہ یقین کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں ہماری بات۔ ملک کے نوجوانوں، بالخصوص مسلم نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے مسلم نوجوانوں کو جو ہے وہ ہمارے پرانی جو پیڑھی تھی اس پروجیڈس مائنڈ سیٹ سے نہیں سوچنا چاہیے، انہیں اپنے جو کچھ سچائی ہے اس میں میرٹ ڈی میرٹ کے بیس پر جج کرنا چاہیے۔ مسلم نوجوان کو کس طرح کے کاروبار میں، کس طرح کی تعلیم میں زیادہ کامیابی مل سکتی ہے؟ دیکھیے میں مانتا ہوں کہ سبھی شعبے ہیں اس میں ان کو
आगे रहना चाहिए। ये मान के चला जाता है कि मुसलमानों में के यहाँ पे जो पुश्तैनी काम धंधे थे, पुश्तैनी कारोबार थे, वो आर्टिज़ां थे, मतलब इसी तरह के काम करते थे कि कहीं पतंगबाजी है तो कहीं सरोता बना रहे हैं, कहीं टैची बना रहे हैं, कहीं एम्ब्रॉयडरी का काम है। अब वो चीज़ें नहीं रही, नहीं चलती क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। हाँ, टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए, मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें भी चल सकती हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ जो है वो बदला है जो माहौल है, तो उसका आप इस्तेमाल करिए। लेकिन अब उसके लिए आपको कौन मदद करेगा? क्योंकि बेचारा वो जो अपने घर में सरौता बनाता था या अपने घर में बुनकर था, वो सूत काटता था, या जो है वो एम्ब्रॉयडरी और उससे जुड़े हुए लोग थे, तो बहुत गरीब लोग हैं। बिल्कुल। वो सुबह जो है वो ठेकेदार को काम करते हैं, शाम को जो है वो 200 रुपये 300 रुपये मिलता है, तो अपने घर में चूल्हा जलाते हैं। ये है ग्राउंड रियलिटी। तो ये आपको एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन भी है और भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उसमें जो है वो मौका मिले, उनको एहसास हो कि भाई ऐसा है कि हमें ये डोनेशन से नहीं, हमें मिल जाएगा मौका। ऑन पेपर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो फाइनेंशियल स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज़ कहलाती हैं, लेकिन जब मुसलमान उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलती। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसके जिम्मेदार बड़ा सिस्टम जिम्मेदार है। आप अगर जो है वो कोई स्कीम बना रहे हैं तो कम से कम जो है उस स्कीम में 4 ऑफिसर्स हों, तो उनमें एक जो है वो आप उस कम्युनिटी का रख दीजिए। आप दलितों के लिए कोई स्कीम बनाते हैं तो क्यों रखते हैं दलित? इसमें कोई मैं कम्युनलिज्म कास्टिज्म नहीं देखता, क्योंकि उसको जब उसके पास जाएगा तो वो कम से कम दूसरा जो ऑफिसर है वो समझता रहेगा कि साहब ऐसा है कि 4 बैठे हैं, इसमें एक यार उनकी कम्युनिटी का गड़बड़ मत करो। वो कुछ कमाल नहीं करने वाला है। अगर मुस्लिम ऑफिसर आपने रख दिया तो मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं करेगा, वो और घीगी बिल्ली की तरह बैठा रहेगा। लेकिन जो 4 दूसरे हैं उन पर साइकोलॉजी का असर डालेगा कि यार ये बैठा हुआ है, गड़बड़ लगा, इसमें सही से करना लो। अदरवाइज तो जो लैंग्वेजेस होती हैं समझते, इसलिए ये चीज़ें ऑनेस्टी के साथ, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इन प्रैक्टिकल चीज़ों को करना पड़ेगा। ये एक आपकी तरफ से मशवरा है, सिस्टम को इस तरह से चेंज किया जा सकता है, मगर इसकी पहल कौन करेगा, होगी कहाँ से? पहल तो जो देखो सरकार जिसकी होगी वही करेगा। ये सरकारों का काम होता है। अरे भैया, इस मुल्क में मुसलमानों की तस्वीर और तरीका बदला है। ये इनका मुसलमान जैसे और लोग मुल्क में दिखते हैं वैसे मुसलमान दिखता है। तो ये इन हालात को, माहौल को बदलना होगा, माहौल में एतमाद पैदा करना होगा, माहौल में ये पैदा करना होगा कि ये भैया ये जो हम जितनी हम हुब्बुल वतनी हमारे दिल दिमाग में है, उतनी हुब्बुल वतनी इनमें भी है। बिल्कुल। ये माहौल कैसे बदलेगा? तकरीरों से या कोई और तरीका से? देखिए, तकरीर से नहीं, एक्शन से जी। आप जो है वो एक्शन अगर आपका जो होगा वो जो है वो आपकी स्पीच से ज़्यादा लाउडर होता है। एक्शन स्पीच। अब वो कहते हैं कि सियासत में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू मुंसिफ बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। क्या बात। तो जो आप अगर सरकार में हैं, हुक्मरां हैं, तो आप जो है जब आप अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन में बांट देंगे तो आप किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सरकार आ जाती है तो मुसलमानों को किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए? हमारी सरकार आएगी तो सही मायनों में हम उन्हें सबसे पहला जो एहसास कराएंगे कि यू आर द 1 नंबर के आप सिटीजन हैं इस मुल्क के। आपका भी इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में उतना ही योगदान है जितना कि किसी और का है। बिल्कुल। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप जो है वो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि नेशनल मेन स्ट्रीम, तो उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, जैसे कि अपीजमेंट का मतलब निकाल लिया। हम छोड़िए उसको, हम कहते हैं प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम, जो तरक्की की मेन धारा है उसके हिस्सेदार और भागीदार बनाने की कोशिश होनी चाहिए, और वो हम करेंगे। मुसलमानों के ताल्लुक से कोई एजेंडा आपका? तालीम, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बीजेपी के नायब सदर।